اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اگر نماز میں رکعات بھول گئے ہیں تو اپنی نماز کو کس طریقے سے مکمل کریں گے اور کس طریقے سے نہیں۔ اور یہ اکثر ہوا بھی کرتا ہے کہ نماز میں اکثر یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت ہوئی، یا پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے۔ بہت بار یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں اگر ذہن آپ کا ادھر ادھر چلا گیا تو اب آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہماری تیسری رکعت ہے یا کہ چوتھی رکعت ہے۔ اگر سے ایسا مسئلہ آپ کے ساتھ پیش بھی آتا ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی ضروری ہے، دیکھیں اور اس مسئلے کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں اور اس پر عمل بھی کریں کہ اب آپ اپنی نماز کو کس طریقے سے مکمل کریں گے۔ کیا اس کا صحیح مسئلہ آئیے جانتے ہیں۔ تو اس کو ایکسپلین کریں گے مولانا صاحب ہیں، یہ آپ کو ایکسپلین کریں گے، بتائیں گے کہ اگر آپ نماز کی حالت میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ تیسری رکعت ہے چوتھی رکعت ہے تو اب آپ اپنی نماز کس طریقے سے مکمل کریں گے۔ تو چلیے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر نماز میں رکعتوں میں شک ہو جائے کہ 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت ہوئی، معلوم نہیں پڑ رہا ہے، بھول جائے تو ایسے صورت میں اپنی نماز کو کیسے مکمل کرے؟ شریعت کی روشنی میں اس کا جواب آپ عنایت فرمائیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج اسی کے بارے میں آپ کے سامنے میں باتیں جو بھی ہیں مسائل بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کر دیں۔ تو دیکھیں، اس میں کچھ مسئلے ہیں جن کا دھیان رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر نماز میں کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے، نماز میں کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے، یعنی ہفتے میں 1 بار، مہینے میں 2-3 بار، اس طرح کی اگر کسی کو غلطی ہوتی ہے یا کبھی ہوتی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی اتفاقیہ ایسی غلطی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے گا اور پھر وہ نئے سرے سے نماز کو شروع کرے گا، دوبارہ اس کو نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو غلطی کبھی کبھی کر رہا ہو، یعنی ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں 2-3 بار اس طرح کی اگر غلطی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے دوران، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ کر دوبارہ نماز کو شروع کرے۔ اب رہی یہ بات کہ جن کو روز غلطی ہوتی ہے یا ہر دوسرے دن غلطی ہوتی ہے یا 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں ان کے غلطی ہو ہی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی طرف رجوع کرے، اپنے دل سے پوچھیں۔ جیسے کہ اگر 4 رکعت والی نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہے اور اس کو یہ وہم ہوا کہ تیسری رکعت میں ہوں یا چوتھی رکعت میں ہوں، تو وہ اپنے دل سے پوچھے۔ دل جس طرف مطمئن ہو جائے، دل جس طرف مطمئن ہو جائے، ایسا اگر دل کہتا ہے کہ نہیں 3 رکعت ہوئی ہیں تو اب وہ چوتھی رکعت کی طرف بڑھے گا، اور اگر دل یہ کہتا ہے کہ نہیں چوتھی رکعت بھی مکمل ہو گئی ہے تو اب وہ چوتھی رکعت پہ قاعدہ کر کے اپنی نماز کو ختم کر لے گا۔ لیکن ایک صورت یہاں پر اور بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر دل کسی طرف جھک ہی نہیں رہا ہے، یہاں نہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ 3 رکعت ہوئی ہے اور نہ ہی اس بات کی طرف اطمینان ہو رہا ہے کہ چوتھی رکعت میں ہوں، تو ایسی صورت میں وہ شخص کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ جو کم ہے، تعداد میں کم ہے، اس کو وہ شخص مان لے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر 4 رکعت والی کوئی شخص پڑھ رہا ہے نماز اور اس کو یہ شک ہوا کہ میں دوسری رکعت میں ہوں یا تیسری رکعت میں، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ میں کس رکعت میں تھا یا کس رکعت میں ہوں، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو کم رکعت ہے، کم کی طرف جہاں میلان ہے، یعنی 2 یا 3 کی طرف میلان ہے یا 3 یا 4 کی طرف میلان ہے، تو وہ 2 یا 3 پر، اگر 2 یا 3 کی طرف میلان ہے تو 2 کو مان لے گا، 3 یا 4 کی طرف میلان ہے تو وہ 3 کو مان لے گا۔ لیکن اب اس کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر وہ 2 کو مان لے گا تو ایسی صورت میں پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ ہر رکعت پر قاعدہ کرے۔ ہر رکعت میں قاعدہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو؟ ہر رکعت پر جب بیٹھے گا تو التحیات پڑھے گا۔ مان لیجئے کہ اگر 2 پر اس کو اطمینان ہو رہا ہے تو دوسری پر بیٹھے گا، قاعدہ کرے گا، التحیات پڑھے گا۔ تیسری پر بھی تیسری رکعت مکمل جب کرے گا تو قاعدہ کرے گا، التحیات پڑھے گا۔ چوتھی پر بھی اسی طریقے سے قاعدہ کرے گا، التحیات وغیرہ پڑھ کے پھر سلام پھیر دے گا۔ تو اس طریقے سے یہ بھولنے کی جو غلطی ہوتی ہے اس میں کچھ تفصیل تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں، اور اگر آپ اور تفصیل سے باتیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ بہار شریعت کا مطالعہ کریں، نماز کے بیان کو، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معلومات حاصل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کیا ہوگا تو آپ کے سارے مسئلے کلیئر ہو گئے ہوں گے اس ویڈیو میں، کہ اگر نماز کی حالت میں آپ کو یہ کنفیوژن ہو کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، تو اب اپنی نماز کو کس طریقے سے مکمل کرنا ہے، یہ سارے مسئلے آپ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اور دین کے مسائل جاننے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اونلی ہمارے ہی چینل کو سبسکرائب کریں، جس چینل سے آپ کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، مسائل بتائے جاتے ہیں، ان سب کو آپ کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے ذریعے تھوڑا تھوڑا آپ علم سیکھیں گے اور مسائل جانیں گے۔